السلام علیکم۔ ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں نمل، جو کہ بہت خوبصورت ناول ہے۔ آبزیدان، حصہ اول۔ زندگی کے اس سفر میں ہر چیز کا دایاں اور بایاں پر ہے۔ محبت کے پنکھ کے لیے غصہ ہے، قسمت کے پنکھ کے لیے خوف ہے، درد کے پنکھ کے لیے شفا ہے، زخم دینے والے پنکھ کے لیے معافی ہے، غرور کے پنکھ کے لیے عاجزی ہے، آنسوؤں کے پنکھ کے لیے خوشی ہے، وقار کے پنکھ کے لیے ذلت ہے، چھوڑ دینے کے پنکھ کے لیے سنبھالے رکھنا ہے۔ ہم صرف دو پروں کے ساتھ اڑ سکتے ہیں، اور دونوں پر ہوا میں تبھی ٹھہر سکیں گے جب ان میں ہوگا توازن۔ دو خوبصورت پر ہی ہیں اصل کاملیت، مگر انسانوں کی ایک نسل ہے جو سمجھتی ہے کہ کاملیت ان میں سے ایک پر کے ہر وقت موجود ہونے کا نام ہے۔ لیکن مجھ سے پوچھو تو ایک پنکھ والا پرندہ نامکمل ہے، ایک پر والا فرشتہ نامکمل ہے، ایک پر والی تتلی مردہ ہے۔ سو یہ لوگ جو کاملیت کو پانے کے لیے اپنے ایک پر کو کاٹ کر پھینک دینے میں لگے ہیں، انہوں نے بنا ڈالی ہے ایک معذور نسل انسانی۔ اور میں آپ کو اس کیس کے بارے میں وہی کچھ کہہ سکتا ہوں جو میں نے پہلے دن عدالت میں کہا تھا۔ میں بے گناہ ہوں اور میں نے سعدی یوسف پر حملہ نہیں کیا تھا۔ عدالت کیا فیصلہ کرے گی یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں نے یہاں آپ کو اس بات کے لیے نہیں بلایا۔ ہاشم کاردار بالکل ٹھہر گیا، آنکھوں میں بے یقینی اور حیرت لیے وہ یک ٹک اسے دیکھے گیا۔ رپورٹرز دھڑا دھڑ لکھے جا رہے تھے، کلک کلک تصاویر اتاری جا رہی تھیں۔ میں آج اعلانیہ طور پر اپنی کمپنی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ کمپنی ہم نے اچھی نیت سے شروع کی تھی اور اس کو چائنا میں رجسٹر کروایا تھا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ ہم ٹربائنز بنا کر حکومت کو بیچیں تاکہ وہ ان کو تھرکول پاور پروجیکٹ میں کوئلے سے گیس بنانے کے عمل میں استعمال کر سکیں۔ میری کمپنی آج اس آسامی کے لیے حکومت کی نظر میں ایک مضبوط امیدوار ہے، اور ہو سکتا ہے ہم یہ ٹینڈر لے بھی جائیں، مگر ہاشم بالکل سن کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہال میں گھپ اندھیرا چھا گیا، شور سا بلند ہوا، ہا ہو کی آوازیں آئیں، مگر ایونٹ آرگنائزر جلدی جلدی سب کو خاموش کروانے لگا۔ کیمروں کے فلیش آن کر لیے گئے، اندھیرے میں پھر سے سفید روشنی ہوگی۔ صرف مائک کا مسئلہ تھا، مگر پوڈیم پہ کھڑے نوشیروان کو پرواہ نہ تھی۔ وہ سر اٹھا کے بولے جا رہا تھا مزید بلند آواز میں، مگر میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ میری کمپنی جو ٹربائن بنانے جا رہی ہے اور جس میں میرے خاندان نے کروڑوں روپیہ لگایا ہے، وہ ٹربائن ناقص ہے۔ مجھے یہ اعتراف کرنے دیں کہ اس لوڈ شیڈنگ سے لڑنے کے لیے انگلی اٹھا کر اندھیر ہال کی طرف اشارہ کیا۔ اس اندھیرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تھر کے جس کوئلے کو زمین کے اندر ہی گیس بنایا جاتا ہے، اس عمل کے لیے اگر کسی کمپنی کی ٹربائن اچھی ہے تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ اس خطے کی تمام کمپنیز کی ٹربائنز ناکارہ ہیں، اور وہ UCG یعنی زیر زمین کوئلے کو گیس بنانے کے عمل، یعنی کوئلے کو کھود کر نکالے بغیر اندر ہی گیس میں تبدیل کر دینے کے لیے مکمل طور پر ناکارہ ہیں۔ یہ پروجیکٹ اگر کسی کمپنی کو ملنا چاہیے تو وہ شیل ہے۔ شیل کے علاوہ حکومت اگر کسی اور کمپنی کو یہ کام سونپتی ہے تو وہ اپنی عوام کے ساتھ دھوکہ کرے گی اور ٹیکس پیئر منی کو غلط جگہ استعمال کرے گی۔ پسینے پسینے کھڑا نوشیروان موبائلز اور فلیش لائٹس کی روشنی میں سارے حال سے یکتا اور روشن نظر آ رہا تھا۔ آگے پیچھے ہر جگہ اندھیرا تھا، بس اس کا چہرہ روشن تھا، چمکتا ہوا۔ ساری مداخلت اور بد انتظامی کے باوجود اب سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ میں اس کمپنی کے CEO کی حیثیت سے آج ریزائن کر رہا ہوں، کیونکہ میں اتنے بڑے پروجیکٹ کا اہل نہیں ہو سکتا۔ ہاشم کو یہ سب کھڑا ہو کے یاد آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا بول رہا تھا۔ 6 دن قبل قصرِ کاردار کی ساری بتیاں رات کے اس پہر بھی روشن تھیں۔ اندر داخل ہوتے نوشیروان نے گہری سانس لی اور پھر قدم اٹھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ چلتا آیا، لاؤنج قریب آتا گیا اور بالآخر وہ بڑے صوفے کے بالکل سامنے آ ٹھہرا جہاں ہاشم بیٹھا تھا۔ اس نے کوٹ نہیں پہن رکھا تھا، شرٹ کے آستین کوہنیوں تک موڑ رکھے تھے اور ٹائی ڈھیلی تھی۔ آہٹ پہ اس نے صرف نگاہیں اٹھائیں جو بے تاثر سی لگتی تھیں، مردہ سی۔ پریس کانفرنس کے چند گھنٹے بعد اب ان دونوں کی ملاقات ہو رہی تھی۔ ویلکم ہوم، وہ شیرو پہ نظریں گاڑے بولا تو آواز ایسی سرد تھی کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ آپ کو جو بھی کہنا ہے میری پریس کانفرنس کے بارے میں بھائی، وہ ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا، مگر یہ ایکویریم دیکھ رہے ہو اپنے پیچھے؟ وہ ٹھنڈے سے انداز میں شیرو پہ نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نوشیروان نے گردن موڑ کر دیکھا۔ لاؤنج کی ایک دیوار کے ساتھ نصب وہ ایک خوبصورت سا ایکویریم
تھا جو برسوں سے اس گھر کا حصہ رہا تھا۔ اس کی شیشے کی مستطیل دیواروں پہ ڈھیروں پانی جمع تھا، مصنوعی پودے اور پتھر اندرونی فرش پہ بچھے تھے اور چند مچھلیاں دائیں سے بائیں ٹہل رہی تھیں۔ روشنیاں کچھ اس طرح لگتی تھیں کہ اندرونی ماحول کو منور کیے ہوئے تھیں۔ تمہیں یاد ہے یہ ایکویریم کون لایا تھا؟ نہیں، اس نے دائیں بائیں گردن ہلائی۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا، مگر بیٹھو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اسے اشارہ کر کے وہ خود اٹھا اور قدم قدم چلتا ایکویریم کے قریب آ رکا۔ وہ نوشیروان کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی اداس آنکھیں شیشے کے مچھلی گھر پر جمی تھیں۔ شیرو نہیں بیٹھا، اسی طرح کھڑا رہا، متذبذب، خفا سا۔ تم 17 سال کے تھے، میں تمہیں اپنے ساتھ ایک ایگزیکٹو میٹنگ میں لے گیا تھا، تمہیں 3 پیس میں ڈریس اپ کروا کے۔ تم اپنی عمر سے بڑے اور اچھے لگ رہے تھے۔ ڈیڈ کو بھی خوشی ہوئی تھی تمہارے آنے سے، مگر حسب عادت وہ ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ تم البتہ بے نیاز سے تھے، ہمارے ساتھ جا کر بیٹھ گئے تھے اور ہماری باتیں سننے لگ گئے۔ ہم ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے اور ہمیں معلوم تھا کہ دوسرا فریق بعد میں تھوڑے بہت ہیر پھیر سے کام لے گا، مگر یہ بات ان کے منہ پہ نہیں کہنی تھی۔ ہمیں سمجھوتا کرنا تھا، صرف نظر سے کام لینا تھا۔ وہ اب ہولے ہولے شیشے کی دیوار پہ دستک دے رہا تھا۔ اندر تیرتی مچھلیاں مزید تیزی سے بل کھاتی ادھر ادھر چکر کاٹنے لگی تھیں۔ مگر جب تمہیں اس دوران اس بات کا احساس ہوا کہ وہ بعد میں چیزوں کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں تو تم نے ایک دم چڑھ کے بولنا شروع کر دیا۔ ہمارے جی ایم نے تمہیں آنکھیں دکھائیں، ڈیڈ کنکارے، مگر تم نے اپنی بات مکمل کر کے دم لیا۔ وہ لوگ اوفینڈڈ ہو گئے اور انہوں نے ہم سے معذرت کر لی۔ ڈیڈ تم پہ بہت غصہ تھے اور مجھ پر بھی کہ میں تمہیں لایا ہی کیوں، مگر مجھے اطمینان تھا، 2 باتوں کا اطمینان۔ ایک تو یہ کہ تم میں اتنی سمجھ ہے کہ غلط اور صحیح کا فرق کر سکو۔ بے شک عقل نہیں ہے کہ کس وقت بولنا ہے کس وقت نہیں، مگر چلو سمجھ تو ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ تم درست فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ اس دن میں تمہارے لیے یہ ایکویریم لایا تھا اور اس کو ہمارے لاؤنج میں رکھوایا تاکہ تم گزرتے ہوئے اس کو دیکھتے رہو اور تمہیں اپنا بزنس میں دلچسپی لینا بھول نہ جائے۔ وہ اب بولتے ہوئے ایکویریم کی کانچ کی دیوار کے کنارے پہ انگلی پھیر رہا تھا، گویا کوئی لکیر کھینچ رہا ہو۔ شیرو کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ چکے تھے اور وہ خاموشی سے کھڑا تھا۔ مگر تم بھول گئے، بزنس میں دلچسپی لینا، اپنی سمجھ بوجھ، درست فیصلے کرنے کی طاقت، تم سب بھول گئے۔ میں نہیں بھولا، میں اس کی مچھلیاں بدلواتا رہا۔ جب کوئی مر جاتی تو اس سے ملتی جلتی مچھلی اندر ڈلوا دیتا۔ کوئی ایسا دن ایسا نہ گزرا جب اس کی مچھلیوں کی خوراک کا میں نے ملازموں سے پوچھا نہ ہو۔ میں تمہیں اکثر بزنس میٹنگز میں جانے سے پہلے یہ ایکویریم یاد کرواتا تھا تاکہ تم سمجھ پاؤ کہ کاروبار کے سمندر میں تم ڈوب نہیں سکو گے اگر تیرنا سیکھ لو۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی۔ تم نے سعدی کو گولی ماری، تم نے علیشا کو واپس بلایا، اس کو کمپنی سے حصہ دیا، ملک سے بھاگنے کی بجائے ٹرائل کا سامنا کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس کی مچھلیوں کی حفاظت کرتا رہا، تم مجھ سے دور ہوتے گئے، زمر سے قریب ہوتے گئے، ممی سے بدتمیزی کرنے لگے۔ میں نے اپنی امید نہیں کھوئی، مگر آج شام، اب کہ وہ پورا اس کی طرف گھوما، مگر آج شام نوشیروان، آج شام۔ اس نے اس کا چہرہ دیکھا، اس کی خود پہ جمی ملال بھری آنکھیں دیکھی اور اس کے دل کو کچھ ہوا۔ آج جب تم نے پریس کانفرنس کر کے اپنی کمپنی کو دیوالیہ کر دیا، ہماری پیرنٹ کمپنی کو نقصان پہنچایا، تم نے اپنے خاندان کے کاروبار کے خلاف پروپیگنڈا کیا، تم نے ہماری کانٹریکٹس پہ تنقیدی پیپر لکھ کے پبلش کر دیا، آج تم نے میری کمر میں خنجر گھونپا، تو شیرو میں نے تم سے آخری امید بھی کھو دی۔ تم نوشیروان اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں تو اچھے فیصلے کر سکتے ہو، مگر کاروبار میں تم ہمیشہ فیل رہو گے، اور اسی لیے اب سے تم صرف میرے بھائی ہو۔ کل آفس آ کر اپنی چیزیں لے جانا اور دوبارہ اس بلڈنگ میں قدم نہ رکھنا۔ کیا آپ اب بھی میرا کیس لڑیں گے؟ اس سوال پہ ہاشم تلخی سے مسکرایا۔ میں اب بھی تمہارا کیس پہلے سے زیادہ جان فشانی سے لڑوں گا شیرو، کیونکہ تم میرے بھائی ہو اور اپنی عقل سمجھ سب کھو چکے ہو۔ میرے لیے تمہیں بچانا اب زیادہ ضروری ہو گیا ہے، مگر ہاں، تم نے مجھے آج بہت دکھ دیا ہے۔ میں نے کیا نہیں کیا اس سارے خاندان کے لیے، اور تم سب نے مجھے ہر طرف سے نقصان پہنچایا۔ کیا اپنے بھائی کے ساتھ ایسے کیا جاتا ہے شیرو؟ نوشیروان نے سر جھکا دیا۔ آئی ایم سوری آپ کو ہرٹ کرنے کے لیے، مگر میں اپنے فیصلوں پہ سوری نہیں ہوں۔ میں نے جو کیا وہ ٹھیک کیا، اور میں اب وہ کروں گا جو مجھے ٹھیک لگے گا۔ بہت ہو گیا میرا نقصان، اب جوابی حملہ کرنے کا وقت ہے۔ شیرو نے چونک کے اسے دیکھا۔ آپ کیا کریں گے؟ تم جا کر سو جاؤ۔ اس نے ہاتھ جھلا کے ذرا نرمی سے اس کو جانے کا اشارہ کیا۔ شیرو بھی نہیں رکا، خاموشی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے کمرے کے دروازے پہ کھڑی جواہرات اس کے جاتے ساتھ ہی بولی تھی، جب تم اپنے خاندان کو خود سے دور کرو گے تو یہی ہوگا ہاشم۔
ہاشم نے گردن موڑ کے ایک سرسری نظر اس پہ ڈالی۔ میں ابھی تک کچہری میں وکیلوں کے سامنے اپنی بے عزتی بھولا نہیں ہوں۔ مجھے کچھ وقت لگے گا ممی، جب تک میرے سامنے نہ آئے تو اچھا ہوگا۔ میری انجیو آخر میں اتنی بلند آواز میں دھاڑا تھا کہ جواہرات کا جسم تھرا اٹھا۔ یس سر، میری دوڑتی آئی۔ اس ایکویریم کو میرے آفس میں منتقل کروا دو، اب یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور میں پانی میں سانس لیتی مچھلیوں کو بے گھر نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اب مدھم آواز میں ہدایات دے رہا تھا اور جواہرات بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اجنبی ہوتا جا رہا تھا۔ اگلی شام وہ دوبارہ ہاسپٹل آیا، اس اپاہج لڑکے کی خیریت اور طبیعت دریافت کرنے۔ آج اس کو ڈسچارج کیا جانا تھا اور سادی اس سے پہلے ایک دفعہ اس سے ملنا چاہتا تھا۔ ہسپتال کی راہداریوں میں وہ خاموشی سے آگے بڑھتا گیا۔ دوائیوں اور اسپرٹ کی بو اور عجیب سی ویرانی در و دیوار پہ ٹپکتی تھی۔ ابھی سے چند طویل راہداریاں عبور کر کے مطلوبہ وارڈ تک پہنچنا تھا۔ راستہ طویل تھا اور دل پہ بوجھ ڈالنے والا بھی تھا۔ اس نے رفتار سست کر دی، کبھی دائیں اور کبھی بائیں دیکھتا اور وہ ہولے ہولے قدم اٹھانے لگا۔ ہسپتال بھی عجیب جگہ تھی۔ یہاں آ کر عجیب سے احساسات ہوتے تھے، لوگوں کی آوازیں، شور، پکاریں اور ساتھ میں خاموشی۔ وہ سب مل کر کان میں سیسا گھول دیتی۔ اس نے ہینڈز فری کانوں میں ٹھونس لی اور موبائل کی اسکرین کو سر جھکا کے دیکھتا مطلوبہ آیات کو چھوتا آگے بڑھتا گیا۔ دل کو مریض کی عیادت بھی نرم کرتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی۔ وہ ان دونوں کو ملانے لگا، شاید کہ اثر بڑھ جائے۔ میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی، دھتکارے ہوئے شیطان سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب وہ پھر سے اطراف میں دیکھنے لگا تھا۔ قطار در قطار بیڈ، کھلے دروازوں سے جھانکتے بے حال زرد چہروں والے لوگ۔ وحشت سی وحشت تھی۔ اور بے شک آپ کا رب تو لوگوں پر فضل کرتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے۔ شکر کیا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ بول نہیں رہا تھا، سوچ رہا تھا اور اسی طرح قدم بڑھا رہا تھا۔ آخر یہ شکر کہتے کس کو ہیں؟ جب کچھ نہ ہو پاس تو وہ آنکھ رکھنا جو وہ دیکھ لے، جو کبھی نہ کبھی ضرور ملے گا، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہر پل پاس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ لوگوں پہ فضل کرتے ہیں۔ فضل زائد دینے کو کہتے ہیں، حق سے، اوقات سے بڑھ کر دینے کو۔ جیسے آپ ہمیں نعمتیں دیتے ہیں، ویسے ہی آپ ہمیں مواقع بھی دیتے ہیں۔ صرف مادی چیزوں، دولت، اولاد، کامیابی میں شکر کرتے ہوئے ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمیں مواقعوں پہ بھی شکر کرنا ہے۔ چانسز پر ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ ان کی خدمت نہیں کر سکے ہوتے، وہ برسوں پچھتاووں اور ملال میں گھرے رہتے ہیں کہ کیا تھا اگر اللہ ان کو زندہ رکھتا اور وہ ان کی خدمت کر پاتے۔ مگر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دوبارہ موقع ضرور دیتا ہے، کسی بوڑھے کو ہمارے قریب لا کر، چاہے ساس سسر ہوں، کوئی لاچار بزرگ ہمسایہ ہو یا کوئی بوڑھا ملازم ہو، پر اللہ ہمیں موقع ضرور دیتا ہے کہ ہم اس کی خدمت کر سکیں۔ ہمارے گرد جس کی خدمت کی جا سکتی ہے، مگر اپنے پچھتاووں میں ہم مواقع ضائع کر دیتے ہیں۔ ہم ان کو اپنے ماں باپ کی طرح نہیں سمجھ سکتے، مگر سارا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو والدین نہیں سمجھنا، نہ ان سے والدین کی طرح محبت کرنی ہے، صرف ان کی عزت اور خدمت کرنی ہے۔ شادی سے پہلے لڑکیاں چھوٹے بہن بھائیوں کو بہت جھڑکتی ہیں، بعد میں پچھتاتی ہیں، مگر صرف پچھتانے کا کیا فائدہ جب اپنے ارد گرد وہ ویسے ہی چھوٹے بچے دیکھنے اور ان سے نرمی کرنے والی بصیرت ہی نہ رکھے انسان۔ ہم مسلسل رونا روتے ہیں کہ ہمیں کوئی بری لت پڑ گئی ہے، کوئی ایسا گناہ جو ہم چھوڑ نہیں پا رہے، بار بار اس کو کر بیٹھتے ہیں۔ بڑے وعدے کیے اللہ سے، بڑی معافی مانگی، مگر پھر سے کر دیا، کمزور پڑ گئے، نفس کے آگے ہار گئے۔ اب روتے ہیں کہ سارا وقت مایوسی، ڈپریشن میں تو کسی اچھائی کے قابل نہیں رہا۔ یہ تو نہیں دیکھیں گے کہ گناہ کے بعد احساس ہونا اور خود کو ٹھیک کرنے کا اور توبہ کرنے کا موقع دیا ہے اللہ نے۔ یہ ہے اللہ کا فضل جس کو اپنے پچھتاووں میں ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ پچھتاوا ہونا چاہیے، مگر پچھتاوے کا ڈپریشن لے کر مایوس ہو جانا ان مواقعوں کی ناقدری ہے، اور ہم یہ ناقدری روز کرتے ہیں۔ آخر کب ہم اپنے ارد گرد وہ تمام موقع دیکھنے کی آنکھ پیدا کریں گے خود میں، جو اللہ نے ہمارے پچھتاووں کے بدلے میں ریپلیس کر کے ہمارے سامنے لا رکھے ہیں؟ آخر کب؟ وہ سفید فرش پہ قدم آگے بڑھا رہا تھا، چہرے پہ ملال سا تھا، ارد گرد چھائی وحشت ویسی ہی تھی اور طبیعت کو عجیب مکدر کر رہی تھی۔ پھر مریضوں کی آوازیں، ہسپتال کے عملے کا شور سب بڑھتا گیا تو اس نے ہینڈز فری کانوں سے نکال لی۔ مطلوبہ راہداری قریب آ چکی تھی۔ اس لڑکے کا نام شہزاد تھا اور وہ بستر پہ ٹیک لگائے اٹھا بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ چہرہ کھل اٹھا تھا۔ اب سادی مسکراتا ہوا اس کے سامنے بستر کی پائنتی پہ آ بیٹھا۔ وارڈ میں آگے پیچھے لوگوں کا رش تھا۔ ایسے میں جب وہ لڑکا اڑ اڑ کے رک کے اس سے مخاطب ہوا تو اس کی بات سننے کے لیے سادی کو آگے جھکنا پڑا۔ اس کی ماں دوائیاں لینے گئی ہے اور وہ جلد ڈسچارج کر دیا جائے گا، یہ بات وہ بدک سمجھ پایا تھا۔
وہ لڑکے کون تھے؟ تمہیں کیوں مار رہے تھے؟ وہ اسٹور سے چیزیں چرا رہے تھے، میں نے شاپ کیپر کو بتا دیا تو باہر نکل کے وہ مجھے مارنے لگے۔ وہ ٹیڑھے ہونٹوں کے ساتھ زور لگا لگا کے بولتا تھا۔ سعدی مسکرا کے سنتا رہا۔ لڑکا بے چینی سے پھر سے گویا ہوا، آپ ٹی وی والے ہو نا سعدی یوسف؟ سعدی نے اسی اداس مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ وہ جانتا تھا وہ لڑکا اس کا شکریہ ادا کرے گا کہ اس نے کمزور کی مدد کی، طاقتور کے مقابلے میں۔ اور آپ سب بہت بیوقوف ہو، وہ ہکلا کے بولا تو سعدی کی مسکراہٹ سمٹی۔ پھر یکدم وہ دل کھول کے ہنس دیا اور غور سے اس کم عمر لڑکے کو دیکھا۔ سانولی رنگت اور سیاہ آنکھوں والا شہزاد کافی مضطرب اور بے چین نظر آتا تھا۔ اچھا، کیوں ہوں میں بیوقوف؟ وہ جواباً زور لگا کے کچھ بولنے لگا، مگر سعدی کی بات جاری تھی۔ کیونکہ میں امیر اور طاقتور لوگوں کے خلاف کھڑا ہوا ہوں۔ لڑکے نے نفی میں سر ہلایا۔ یا میں اس ملک کے گلے سڑے عدالتی نظام سے انصاف کی امید وابستہ کیے ہوئے ہوں؟ نہیں۔ یا میں چپ کر کے ان سے پیسے لینے والوں میں سے نہیں ہوں، یا میں ان کے ڈر سے دبک کر بیٹھ نہیں گیا۔ کیوں شہزاد، تم جیسے نوجوان کو سعدی یوسف بیوقوف کیوں لگ رہا ہے؟ مگر وہ اس کو نہیں سن رہا تھا۔ کیا میں اس لیے بیوقوف ہوں کیونکہ میں ایک بے سود کوشش کر رہا ہوں؟ قید میں اپنے پروجیکٹ کے راز ان کے حوالے کر دیتا، 30 کروڑ لے لیتا اور نئی زندگی شروع کر دیتا تو عقل مند ہوتا۔ قصاص مانگ رہا ہوں، اتنا وقت اور پیسہ برباد کر رہا ہوں، اس لیے بیوقوف لگتا ہوں نا میں سب کو۔ اس کے لہجے میں جذباتی سا دکھ ابھر آیا تھا۔ لڑکا جو بار بار بے چینی سے نفی میں سر ہلاتا تھا، اب کے پورا زور لگا کے بولا، تم لوگوں نے آپریٹر سے پوچھ گچھ نہیں کی؟ پورا فکرہ بول کے وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ سعدی یوسف بالکل ٹھہر گیا۔ کیا؟ ایئرپورٹ کنٹرول روم آپریٹر؟ میری امی ایئرپورٹ پہ کام کرتی ہیں۔ آپریٹر نے بولا تھا کہ اس نے امیر لڑکے کی فوٹیج ڈیلیٹ کر دی ہے۔ کون؟ نوشیروان؟ وہ تیزی سے بولا مگر آواز دھیمی کر لی۔ مگر ہم نے ایئرپورٹ کی ساری فوٹیجز چیک کی تھی، 21 مئی کی اور اگلے ایک ہفتے کی۔ نوشیروان کہیں نہیں تھا۔ مگر آپریٹر نے خود بولا کسی کو کہ اس نے فوٹیج مٹائی ہیں۔ فوٹیج میں وہ تمہارے گم ہو جانے کے بعد ملک سے جاتا نظر آ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پہ سب کو پتہ ہے یہ بات۔ تم بہت مشہور ہو، مگر تم نے کسی سے پوچھا نہیں، خاموشی سے چلے گئے۔ ٹھنڈی برف کی آبشار تھی جو سعدی یوسف پہ اوپر سے آ گری تھی۔ وہ بے یقینی سے اس کے قریب آیا۔ تمہارا مطلب ہے کہ ثبوت نہیں ہے، مگر اس ثبوت کو دیکھنے والا گواہ موجود ہے۔ لڑکے نے جھٹ اس بات میں سر ہلایا۔ بالآخر وہ اپنی بات سمجھا پایا تھا۔ اور تمہاری ماں کو یقین ہے کہ اس نے اس آپریٹر کو یہ سب کہتے سنا ہے؟ ہاں ہاں، میری امی جھوٹ نہیں بولتی۔ سعدی چند لمحے بس اسے دیکھے گیا۔ اندر بہت سے طوفان برپا تھے۔ وارث کی موت کے بعد اس کی آنکھوں میں چھائی سرخ دھند ابھی ویسی ہی تھی۔ اس روز اس نے زمر کو اپنی واحد گواہ سے ملوانے کے لیے اس کے ہوٹل بلایا تھا، جو گواہی دے سکے کہ فارس غازی قتل کے وقت اس کے ساتھ تھا۔ حنین بھی ان کے ہمراہ تھی اور وہ زمر کو وقت اور جگہ بتا کر اب ہوٹل روم میں بیٹھے اس کے منتظر تھے۔ فارس خاموش تھا، علیشہ خاموش تھی، حنین خاموش تھی۔ وہ ایسی خاموشی تھی جس میں ہر شخص اپنے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سب کو خود کو بچانے کی فکر تھی۔ خود غرضی نہیں تھی، یہ بے بس سا سیلف ڈیفینس تھا۔ حنین اپنی جگہ شرمندہ دکھائی دیتی تھی۔ صرف فارس کو اس دن سب سے دور علیشہ کے پاس لے جانے میں اپنی غلطی لگ رہی تھی۔ امی جب سے غم سے ذرا نکلی تھی، اٹھتے بیٹھتے اسے انٹرنیٹ فرینڈز کے نقصان گنوا رہی تھیں۔ زمر اس سے مل لے تو سارا مسئلہ ختم ہو جائے اور سب اس قصے کو بھول بھال جائیں۔ علیشہ کو اپنی فکر تھی۔ وہ یہاں ہاشم اپنے باپ کے دانتوں سے چند نوالے کھینچنے آئی تھی۔ اسے اپنا جائز حصہ چاہیے تھا، مگر ایسے میں وہ ایک قتل کیس کے مشتبہ شخص کی ایلیبائی بن چکی تھی جو اس کے باپ کا رشتہ دار تھا۔ وہ جلد سے جلد اس مشکل سے نکلنا چاہتی تھی۔ فارس الگ پریشان تھا۔ زمر پہ غصہ ابھی تک ویسا ہی تھا۔ وہ اپنا کام تیزی سے کیوں نہیں کر رہی تھی؟ وہ وارث کے باس سے ملنے کب جائے گی؟ وہ وکلا اور پراسیکیوشن آفس کی ازلی سست رفتاریوں سے واقف تھا، مگر اس وقت کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ ہر چیز غصے، فرسٹریشن اور پریشانی میں دکھائی دے رہی تھی۔ جب وہ کافی دیر تک نہیں آئی تو فارس نے اسے فون کرنے لگا۔ کال بار بار ٹوٹ جاتی، رابطہ ممکن نہیں، اس نمبر سے جواب موصول نہیں ہو رہا۔ اسے اب زمر پہ افسوس ہونے لگا تھا، غصہ بھرا افسوس۔ وہ کتنی دیر اس کمرے میں دائیں سے بائیں چکر کاٹتا رہا۔ حنین درمیان میں ایک دو بار نیچے شاپ سے پھر بھی آئی۔ وہ اب بور ہونے لگی تھی، مگر زمر نہیں آئی۔ زرتاشا نے موبائل اٹھایا اور فارس کو کال ملائی۔ ایک گھنٹی، پھر دوسری۔ اس نے فون اٹھا لیا۔ ہاں زرتاشا بولو، آپ کدھر ہیں؟ قدرے ہچکچاہٹ سے اس نے پوچھا۔ ساتھ میں اسے خود پہ افسوس ہونے لگا۔ وہ کیسے کسی اجنبی کی کال پہ اعتبار کر سکتی تھی؟ میں کام سے آیا ہوں باہر، کوئی کام ہے؟ نہیں، بس میں آپ کا پتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ آج آپ نے پراسیکیوٹر سے ملوانا تھا اس لڑکی کو، وہ سب ہو گیا خیر سے؟
ہاں مگر میڈم ابھی تک نہیں آئی، میں اور حنین علیشہ کے کمرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں ہوٹل میں، یعنی کہ اس کی بات ختم بھی نہیں ہوئی تھی کہ فارس نے بائے کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہ ایک دم کلس کر رہ گئی، پھر موبائل رکھ کے ایک نئے اندرادے سے اٹھی، غصہ افسوس میں بدلا افسوس مایوسی میں۔ سپہر سے طویل ہوتی گئی اور امید چھوٹی ہوتی گئی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ پراسیکیوشن آفس کے چکر نہیں لگائے گا، ساری عدالتیں گئیں جہنم میں، اب جو کرنا ہے خود کرے گا۔ اس نے حنین کو چلنے کو کہا۔ وہ اس وقت اتنے تنے ہوئے تاثر لیے ہوئے تھا کہ ہنا چوں چرا کیے بغیر اس کے ساتھ آ گئی۔ علیشہ کی جان چھوٹی تو اس نے ان دونوں کے جانے پر گویا سکھ کا سانس لیا۔ اس نے حنین کو ابھی ڈراپ کیا ہی تھا گھر میں کہ موبائل پہ کال آنے لگی۔ نمبر غیر شناسا تھا۔ فارس نے کال وصول کی۔ دوسری طرف جانے کون تھا، اس نے کبھی رک کے نہیں سوچا۔ پیشہ ورانہ انداز میں اطلاع دی گئی، جسے سن کر اس کا سارا جسم کانپ اٹھا تھا۔ وہ ششدر رہ گیا، ساری آوازیں ساری آہٹیں دم توڑ گئیں۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا، بس کار کا رخ موڑ دیا۔ وہ تیز ڈرائیو کر رہا تھا مگر ہر شے سلو موشن میں ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے ارد گرد لوگ ہارن بجا بجا نہیں تھک رہے تھے، کار کی کھڑکی سے سر نکال نکال کر اسے گالیاں دے رہے تھے۔ وہ روڈ کے غلط سمت میں تھا، اسے کچھ پتہ نہ تھا، کوئی ہوش نہ تھا۔ اس کی بیوی ہسپتال میں تھی، اس کی بیوی کو گولیاں لگی تھی اور اس کے سیل فون میں ہسبینڈ کے نام محفوظ شدہ نمبر ہاسپٹل والوں نے یا شاید پولیس والوں نے ڈائل کیا تھا۔ کوئی نام، کوئی نیک، کوئی اور حوالہ نہ تھا، صرف ہسبینڈ۔ ایسا رشتہ کہ جیسے سب کو پتہ ہو بس یہی بچانے آئے گا۔ وہ پارکنگ لاٹ میں زنجیریں پھلانگتا، گملے گراتا، بھاگم بھاگ دوڑ رہا تھا۔ اس کی رنگت سفید پر تھی اور سانس رک رک کے آتی تھی۔ زندگی ایک دفعہ پھر وارث کے ہاسٹل کے کمرے کے باہر جا پہنچی تھی۔ ایک دروازہ تھا جسے وہ پاؤں مار مار کے کھولنے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دروازے کے پار ایک اور بے جان جسم منتظر تھا، یا وہ نفی میں سر ہلاتا راہداری میں آگے پیچھے بھاگتا جا رہا تھا، کس سے کیا پوچھ رہا تھا، کون کس کو راستہ بتا رہا تھا۔ وہ نہ سن رہا تھا نہ دیکھ رہا تھا، بس اس سمت میں بھاگ رہا تھا۔ وہ کمرہ ٹھنڈا تھا، ایسے جیسے برف کی دیواریں ہوں، پانی کا فرش ہو اور گویا آنکھوں کے سامنے سفید دھند ہو۔ وہ اسے کچھ بتا رہے تھے، بہت سے لوگ تھے ادھر اور وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ فارس کے قدم اب ٹھنڈے پڑ گئے تھے، ہاتھ کپ کپانے لگے تھے۔ وہ اس اسٹریچر کے ساتھ کھڑا تھا جس پہ سفید چادر ڈالی گئی تھی۔ اس کی نظریں چادر پہ جمی تھی مگر ہاتھ اٹھا کر چادر ہٹانے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کا تذبذب دیکھ کر سامنے کھڑی سفید کوٹ والی عورت نے چادر چہرے سے ہٹائی۔ کسی اپنے کا مردہ چہرہ پہچاننا اتنا آسان نہیں ہوتا، وہ ایسا سفید پیلا اور ٹھنڈا ہوتا ہے، ایسے تو وہ سوتے ہوئے بھی نہیں لگا کرتے تھے۔ ایسی آنکھیں تو وہ مذاق میں بھی بند نہیں کرتے، ایسے پتھر تو وہ ناراضگی میں بھی نہیں بنتے۔ وہ بھی ایسی ہی لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ سیاہ دھبا تھا، سفید دھند کے باعث اسے وہ دھبا ہی دکھا تھا۔ وہیں اسے گولی لگی تھی، وہ اور ایک گولی سینے میں۔ وہ ہسپتال آنے سے پہلے ہی مر چکی تھی، پھر بھی اسے بتایا جا رہا تھا کہ اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، مگر یہ انسانوں کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ تو کیا انسانوں کے ہاتھ میں صرف جان لینا ہوتا ہے، زندگیاں اجاڑنا ہوتا ہے؟ وہ تھکا ہارا زمین پہ بیٹھتا چلا گیا۔ پانی کا فرش یک ٹھنڈا تھا مگر اس کا اپنا جسم بھی برف بن چکا تھا۔ سر نواڑے وہ اکڑوں بیٹھا تھا۔ وارث کی موت پہ اسے غصہ محسوس ہوا تھا، زرتاشا کی موت پہ خوف محسوس ہوا تھا، ایسا ڈر جو پہلے کبھی نہیں لگا تھا۔ اس خوف سے رگوں کا خون تک سہم کے جم گیا تھا۔ کوئی اسے کہہ رہا تھا کہ اس کے ساتھ دوسری لڑکی بھی تھی جس کی شناخت پراسیکیوٹر زمر کے طور پہ ہوئی ہے اور وہ سرجری میں ہے، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ کون زمر؟ کیسی زمر؟ اسے اب پرواہ نہیں رہی تھی۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے وہاں بیٹھا تھا اور گویا پانی کا فرش دھیرے دھیرے اسے نگل رہا تھا۔ وہ ڈوبتا جا رہا تھا، ٹھنڈے پانی سے یک برف بنتا جا رہا تھا، سفید پڑ رہا تھا مگر کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی، آسمان تاریک ہو چکا تھا اور تاروں کا جہاں ماحولیاتی آلودگی کی گہری تہہ کی وجہ سے شہر کی سڑکوں سے نظر نہیں آتا تھا۔ ایسے میں ہارون عبید کی رہائش گاہ پہ وہ دونوں خاموشی سے ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ ہارون عبید گائے بگائے اس پہ نظر ڈال لیتے جو کھانے کے ساتھ ساتھ بار بار اپنے موبائل کی سکرین کو دیکھتی تھی۔ ملازم کو جانے کا اشارہ کر کے ہارون اس کی طرف متوجہ ہوئے، اب بھی اس نے نہیں سنا۔ سرخ رومال سر پہ اوڑھے ان کی خوبصورت بیٹی رک کر موبائل سکرین پہ انگلی پھیرنے لگ گئی تھی۔ اب بھی دوبارہ پکارنے پہ وہ چونکی، موبائل بجھا کے ان کی طرف سنبھل کے متوجہ ہوئی۔ سنا ہے مسز کاردار اینٹی سوشل ہوتی جا رہی ہیں؟ مجھے نہیں خبر۔ اس نے بے پرواہی سے شانے اچکائے۔ تو خبر رکھا کرو نا، مجھے وجہ جاننی ہے۔ تم یوں کرو، کل ہاشم سے ملنے چلی جاؤ، اس سے پوچھو کہ
بابا، وہ اکتا کر بولی تھی، اگر آپ کو مسز کاردار کی حالت زار میں اتنی دلچسپی ہے تو خود چلے جائیں یا اپنے کسی جاسوس کو بھیج دیں، مجھ سے یہ کام نہ کروایا کریں۔ بیٹا، تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ ہاشم سے کہنا ہے کہ تم اس کے پروپوزل پر غور کر رہی ہو، لیکن تمہاری کچھ شرائط ہیں۔ آپ بھی نے چونک کے ان کو دیکھا۔ کیسی شرائط؟ کچھ پیپرز ہیں، تم نے ان پہ ہاشم کے دستخط لینے ہیں، لیکن ایسے کہ اسے یقین ہو جائے کہ تم اس کے ساتھ مخلص ہو۔ اور آبدار نے زور سے کانٹا پلیٹ میں پٹخا اور موبائل اٹھا کے اس کرسی دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، تو غصے اور توہین سے تمتماتے چہرے کے ساتھ ان کو دیکھ کے وہ بس افسوس سے اتنا بولی تھی، میں آپ کی بیٹی ہوں یا کٹ پتلی؟ آپ ایک دفعہ بتا کیوں نہیں دیتے؟ اور میں مزید آپ کے ہاتھوں استعمال نہیں ہوں گی۔ مجھے ہاشم سے نہ شادی کرنی ہے، نہ اسے کوئی امید دلانی ہے۔ آئندہ میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کروں گی اور نہ سنوں گی۔ برہمی سے بولتی وہ نپکن پرے پھینکتی ساتھ سے نکل کے باہر چلی گئی۔ ہارون اصل لیے بنا اسی طرح سکون سے لقمہ چباتے رہے۔ ان کا ذہن اب اگلا لاہ عمل سوچ رہا تھا۔ جس وقت وہ کمرے کی طرف جا رہی تھی، اس کا موبائل تھرتھرانے لگا تھا۔ اس نے رک کر اسکرین دیکھی تو چہرے پہ ہیجان سا نمودار ہوا، پھر ہچکچاتے ہوئے فون کان سے لگایا۔ ہاشم؟ آج پورے نام سے پکارا۔ ریڈ۔ وہ جیسے زخمی سا مسکرایا تھا۔ مل سکتی ہو؟ کیوں؟ خیریت؟ مل کے بتاؤں گا۔ انداز میں عجیب سی دھونس تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ احتجاج کرتی وہ لائن کاٹ چکا تھا۔ وہ متذبذب سی کھڑی رہ گئی۔ مور چال پہ رات کا اندھیرا پھیلا تھا۔ زمر کے کمرے میں آؤ تو صوفے کے ایک کنارے پہ بیٹھی اپنے موبائل پہ لگی تھی۔ فارس دوسرے کنارے پہ بیٹھا اپنے فون پہ لگا تھا۔ مصروف سی خاموشی کمرے میں حائل تھی۔ تبھی دروازہ زور سے بجا تو وہ دونوں چونکے۔ زمر تیزی سے اٹھی اور دروازہ کھولا۔ سامنے سعدی کھڑا تھا، ہانپتا کانپتا جیسے بھاگ کے آیا ہو۔ فوٹیج تھی، نوشیروان کی فوٹیج۔ سعدی آرام سے بیٹھو، پانی پیو۔ وہ اسے کوہنی سے تھامے اندر آئی، جس کا چہرہ اور بال پسینے سے تر تھے۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ فارس سے یوں آتے دیکھ کے حیرت سے اٹھا۔ نوشیروان کی فوٹیج ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کے پاس تھی، جس میں وہ 22 مئی کی صبح دبئی کے لیے بورڈنگ کرتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ بے چین سا صوفے کے کنارے بیٹھا۔ ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے، ہم نے سب پتہ کروایا تھا۔ فارس ٹھیک کہہ رہا ہے، ایسی کوئی فوٹیج نہیں ہے، ہوتی تو ہمیں مل جاتی۔ ایئرپورٹ میں ملازم ایک خاتون سے بات ہوئی ہے میری، ان کا کہنا ہے کہ فوٹیج آپریٹر نے مٹا دی تھی جب ٹرائل شروع ہوا تھا۔ وہ پھولی سانسوں کے دوران سب کچھ کہتا گیا۔ مطلب تم پی ایم ڈی سی والے کلرک کے پیچھے نہیں گئے؟ فارس نے اسے برہمی سے دیکھا تو جواباً سعدی نے صرف سرخ آنکھوں سے گھورا۔ کتنا اچھا ہو کہ آپ اس بات پہ فوکس کریں کہ ہمیں وہ فوٹیج کیسے نکلوانی ہے۔ چوری کروا سکتا ہوں میں، مگر پھر زمر کو دیکھا تو اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ چوری کی فوٹیج کورٹ میں قابل قبول نہیں ہوتی ہوگی فارس، صرف وہی فوٹیج قابل قبول ہوگی جو ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس خود ہمارے حوالے کرے، قانونی طور پر، اور اگر وہ ڈیلیٹ کر چکا ہے تو نہیں ملے گی۔ تو اس آپریٹر کو گواہ کے طور پہ بلائیں۔ سعدی نے بے چینی سے بات کاٹی۔ وہ تو ہو جائے گا، اور عدالت کہے گی اگلی پیشی پہ آپریٹر کو حاضر کرو، مگر ہاشم کو چند دن مل جائیں گے اور وہ گواہ کو غائب کرا دے گا یا خاموش کرا دے گا۔ فارس ہلکا سا کنگارا۔ جس شخص نے ہاشم کے پیسے کھا کے فوٹیج مٹائی ہے وہ ہمارے حق میں گواہی ہی کیوں دے گا؟ تو اب ہم کیا کریں؟ وہ ان دونوں سے پوچھ رہی تھی، اور وہ دونوں جواباً اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کسی کے پاس جواب نہیں تھا۔ قتل سے 5 دن قبل وہ صبح بارش سے نہائی ہوئی تھی۔ قصر کاردار کا سارا سبزہ اپنی میل کچیل سے پاک نکھرا اور دھلا دھلا سا دکھائی دیتا تھا۔ لاؤنج میں ملازم کام کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ فیونا جواہرات کے کمرے کے باہر کھڑی حکم چلا رہی تھی۔ اب وہ میری سے نہ الجھتی تھی، نہ برے موڈ میں رہتی تھی، بس مسکراتی رہتی تھی۔ جواہرات اپنے کمرے میں سست سی آرام دہ کرسی پہ بیٹھی اپنا فون دیکھ رہی تھی۔ بال کیچر میں باندھ رکھے تھے اور چہرے پہ بیزاری تھی۔ دفتن دروازہ کھٹکھٹا کر فیونا نے اندر جھانکا۔ جواہرات نے اکتائی ہوئی نظر اٹھائی۔ میری اجازت کا انتظار کیا کرو۔ سوری مسز کاردار، مگر مسز رفیع کا ملازم آیا ہے آپ کا ڈریس لے کر۔ وہ آپ ہی کا ڈریس ہے؟ احتیاطاً پوچھا۔ جواہرات چونکی، پھر اس بات میں سر ہلایا۔ اسے اندر بھیجو، گارڈز اس کو چیک کر لیں پھر بھیجتے ہیں۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ فیونا غائب ہو گئی۔ وہ صبر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی۔ اس چند لمحے بعد مسز رفیع کا ملازم ایک کھلا ہوا پیکٹ اس کے سامنے میز پر رکھ رہا تھا۔ پیکٹ گارڈز نے کھول کے چیک کیا تھا، البتہ اس وقت کمرے میں صرف فیونا تھی۔ ایسے میں جب مسز رفیع کے ملازم نے جھک کے پیکٹ میز پہ رکھا تو جواہرات نے دیکھا اس نے پیکٹ تلے بھی کوئی شے رکھی تھی۔ ایک گہری نظر اس پہ ڈال کے وہ سیدھا ہوا اور ادب سے باہر نکل گیا۔ فیونا کے جاتے ہی جواہرات نے کمرے کا دروازہ مقفل کیا اور پیکٹ ہٹایا۔ نیچے چھوٹا سا سیاہ پیکٹ رکھا تھا، اس نے وہ جلدی جلدی کھولا۔ اندر ایک موبائل تھا۔ اس نے اسکرین آن کی۔
اسی پل کال آنے لگی۔ احمد یہ کیا طریقہ تھا موبائل بھیجنے کا؟ اگر گارڈز چیک کر لیتے تو میرا آدمی کہتا کہ یہ اس کا موبائل ہے، آپ فکر نہ کریں، کم از کم آپ سے رابطے کا کوئی ذریعہ تو ملا۔ وہ دوسری طرف اطمینان کی سانس بھر کے بولا تھا، خیر یہ صحیح کیا تم نے، میں تو بالکل قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ وہ واپس پیر پسار کے صوفے پہ بیٹھی اور تلخی سے فون میں بولے گئی، میری ہر حرکت پہ نظر ہے ان 2 کے ملازموں کی، کیا کوئی ایک بھی ملازم آپ کا وفادار نہیں ہے؟ تم ہی ہو، باقی سب تو یہاں یوں لگتا ہے مجھ سے کوئی پرانا انتقام لے رہے۔ خیر تم بتاؤ میرے کام کا کیا بنا؟ ابھی تک نہیں ہو پایا، احمد مایوسی سے کہہ رہا تھا، مگر آپ بے فکر رہیں، میں جلد کر دوں گا۔ جواہرات چونکی، ابھی تک ہو جانا چاہیے تھا، کہیں تم میری ساری رقم لے کر فرار ہونے کا نہیں سوچ رہے؟ توبہ کریں مسز کاردار، وہ برا مان کر بولا تھا، میں آپ کا وفادار ہوں، آپ نے مجھے نوکری دی، مجھے عزت دی، میرے لیے ایک مضبوط اور پرعزم مینٹور کا کردار ادا کیا، مجھے اتنا کچھ سکھایا، اور آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنا احسان فراموش، گھٹیا اور کمینہ ہوں کہ آپ کی دولت اور زیورات لے کر بھاگ جاؤں گا؟ وہ اب افسوس سے کہہ رہا تھا، مجھ پر اعتبار کیا ہے تو پورا کریں، مجھے وقت دیں اور بے فکر ہو جائیں، آپ کی ساری چیزیں بحفاظت آپ تک پہنچ جائیں گی، وہ آپ کی امانت ہے، اور ان کو آپ تک پہنچانے کے لیے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا، مگر اپنی کمٹمنٹ نہیں توڑوں گا۔ آخر میں وہ جذباتی ہو گیا تھا۔ جواہرات کے ماتھے کی سلوٹیں ڈھیلی ہوتی گئیں، وہ نرمی سے مسکرائی، مجھے تم پہ فخر ہے احمد، کیونکہ تم میرا انتخاب تھے، اگر قسمت مجھے مہلت دیتی تو میں آنے والے برسوں میں تمہیں تراشتی، تمہیں سکھاتی اور تمہیں ایک بہترین سیکیورٹی آفیسر بنا دیتی، خیر ایک دفعہ یہ ٹرائل گزر جائے تو میں تمہیں واپس لے آؤں گی۔ اور اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں بیٹھا احمد سر ہلاتا ہوا سن رہا تھا، ایک ہاتھ سے فون کان پہ لگا رکھا تھا، دوسرے سے وہ میز پہ رکھے زیورات اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا تھا۔ پلیٹینیم اور ہیروں سے جڑے زیورات کی چمک اس کی آنکھیں خیرہ کر رہی تھی۔ آپ بے فکر رہیں، میں بہت جلد آپ کے زیورات اور نقدی لے آؤں گا اور آپ کی امانت آپ کے حوالے کر کے سرخرو ہو جاؤں گا۔ فون بند کر کے وہ ایک دفعہ پھر سے ان کو ٹٹول کے دیکھنے لگا، پھر احتیاط سے میز پر رکھے سیاہ بیگ میں بھرنے لگا۔ بیگ میں پہلے سے چند نوٹوں کی گڈیاں، چیک بکس، ٹریول چیکس رکھے دکھائی دے رہے تھے، اور ان کے اوپر وہ پلاسٹک میں سیل کر کے زیور ڈال رہا تھا۔ تبھی گھنٹی بجی، وہ چونکا، پھر تیزی سے بیگ میں سارا سامان بھرنے لگا۔ دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا، احمد کے ہاتھوں کی رفتار میں مزید تیزی آ گئی، پھر لاک کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے بیگ کی زپ بند کر کے جلدی سے اسے صوفے تلے دھکیلا اور فک چہرہ اٹھایا تو سامنے دروازہ کھول کے فارس اندر آ رہا تھا۔ احمد کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ تم؟ پھر غصہ آنے لگا، کسی مہذب آدمی کے گھر اس طرح تالا توڑ کے داخل نہیں ہوتے، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، مگر تمہیں کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے؟ فارس حسب معمول ماتھے پہ بل لیے گرے شرٹ میں ملبوس آستین ذرا چڑھائے چلا آ رہا تھا، اس کے سامنے آ کر رکا اور سنہری آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھا۔ رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ پھر اندرونی کمرے کے دروازے کو دیکھا، اندر کوئی ہے؟ نہیں یار، آؤ بیٹھو۔ اس نے جلا کے صوفے کی طرف اشارہ کیا، خود دانستہ کھڑا رہا، جس صوفے کے آگے کھڑا تھا اسی کے نیچے سیاہ بیگ رکھا تھا۔ اتنی صبح صبح کون سی آفت آ پڑی؟ برے موڈ سے کہتا وہ اب خود بھی بیٹھا، کیونکہ فارس سامنے بیٹھ چکا تھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جما چکا تھا۔ پی ایم ڈی سی کے ریکارڈ ایکسیس کرنے ہیں، ایئرپورٹ پہ ایک گواہ ڈھونڈنا ہے، رات سے میسج کر رہا ہوں تمہیں، کہاں ہو تم؟ فارس خفگی سے کہتا، بار بار مشکوک انداز میں اس کو سر سے پیر تک دیکھ رہا تھا۔ میں نے سادی کو موقع دیا تھا، اس نے نہیں فائدہ اٹھایا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ہاتھ مسلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ فارس کچھ لمحے سوچتا رہا، پھر ایک دم جھک کے نیچے سے کچھ اٹھایا اور اوپر لایا۔ احمد کا سانس رک گیا، وہ ایک سبز پاسپورٹ تھا۔ تم کہیں جا رہے ہو سلطان بنگش؟ پاسپورٹ کھولتے اس نے نام پڑھا، پھر ابرو سے احمد کے صوفے تلے جھلکتے بیگ کی طرف اشارہ کیا، جو اسے جانے کیسے نظر آ گیا تھا۔ احمد نے لاپرواہی سے شانے اچکائے، شہر سے باہر جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے۔ تو پاسپورٹ کس لیے؟ تم میری ماں ہو؟ فارس نے پاسپورٹ میز پر ڈال دیا اور سوچتی نظروں سے اسے دیکھا، تو احمد شفیع کی شناخت کا یہ اختتام تھا۔ تم کو لمبا ہاتھ مار کے بھاگ رہے ہو، ہے نا؟ پھر وہ مسکرایا، اس بیگ میں ہوگا کسی کا لوٹا ہوا مال، ہے نا؟ دیکھو میں تم لوگ کی جتنی مدد کر سکتا تھا میں نے کی، لیکن اب مزید یہاں ٹھہرنا میرے مفاد میں نہیں ہے، مجھے اپنا بھی سوچنا ہوگا۔ اور اسٹپنی، ہم جس دن دوست بنے تھے میں جانتا تھا کہ تم ایک پیدائشی فراڈ ہو، اور میں نے تمہیں تمہارے ان کوالٹیز کے ساتھ قبول کیا تھا، اس لیے میرا خیال ہے تم درست فیصلہ کر رہے ہو۔ وہ سادگی سے کہہ رہا تھا، نہ کوئی ناراضگی نہ کوئی شکوہ۔ احمد کے تنے حساب ڈھیلے پڑے۔ تم نے اس شہر میں جتنے لوگوں کو مسز کاردار کی وجہ سے خفا کر لیا، اس لحاظ سے تو تمہیں بہت پہلے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ سوری، میں مزید تم لوگ کے لیے کچھ نہیں کر سکا، وہ ہلکے سے افسوس سے بولا۔ فارس اداسی سے مسکرایا، تو آدمی تم انتہائی گھٹیا ہو، مگر دوست اچھے ہو، جاؤ معاف کیا۔ اور وہ دونوں ہنس پڑے۔
हैप्पीली एवर आफ्टर की छत के ऐन ऊपर आसमानों पे सूरज सुनहरे अंगारे की मानत दहक रहा था। बारिश के पानी को इसने सुखा दिया था। बलाई मंजिल के खाली खाल के कोने में जुमर अपनी कुर्सी पे बैठी एक फाइल के मुताले में मसरूफ़ थी। सामने मेज़ के साथ लैंडलाइन का रिसीवर उठाए खड़ा जुनैद दूसरी तरफ जाती घंटी सुन रहा था। फिर इसने नफ़ी में सर हिलाया। मिस हलीमा सेल नहीं उठा रही। घर पे फ़ोन किया? जुमर सर झुकाए फाइल पे कुछ लिखते हुए बोली। जी, उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। ऑफिस फ़ोन किया तो मेरी आवाज़ से आपका नाम सुन के रख दिया। अब सेल पे ट्राई कर रहा हूँ। और जो ख़त मैंने इसे भेजा था इसकी वसूली की रसीद आ गई? जी, आपकी दराज में रखी थी। जुनैद फ़ोन कर रख के बताने लगा। थैंक यू जुनैद। फिर इसने सर झुकाए काम करते अपने मोबाइल इसकी तरफ बढ़ाया। इससे ट्राई करें। जुनैद अब मोबाइल पे नंबर मिलाने लगा। जैसे ही दूसरी तरफ हेलो सुनाई दिया इसने जल्दी से फ़ोन जुमर की तरफ बढ़ाया। जुमर ने इसी मसरूफ़ अंदाज में से काम से लगाया। हलीमा, मैं जुमर यूसुफ बात कर रही हूँ। आप चंद लम्हे के लिए मेरी बात सुन लेंगी? अब वो बोलते हुए कागज़ पे लकीर लगा रही थी। मैं आपके असिस्टेंट को बता चुकी हूँ कि मुझे आप लोगों से बात नहीं करनी। मैं अपना बयान सिर्फ अदालत में दूंगी। हलीमा, मुझे आपको डराना धमकाना नहीं है, ना ही आपको अपना बयान बदलने पर मजबूर करना है। मुझे सिर्फ आपसे 21 मई की दोपहर के मुतल्लिक चंद सवालात पूछने हैं ताकि मैं केस को ज़्यादा अच्छे से समझ सकूं। क्या आप मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हैं? नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी। आप कानूनन मुझे मजबूर नहीं कर सकती। वो दुरुस्ती से बोली और फ़ोन रख दिया। जुमर ने इसी मसरूफ़ अंदाज में मोबाइल रख दिया और अपना काम करने लगी जैसे इससे ज़्यादा इसे इस मामले में दिलचस्पी ना हो। चंद मील दूर वाक़ई इस बुलंद इमारत के टॉप फ्लोर के कॉर्नर ऑफिस में हलीमा हाशिम के सामने बैठी थी और झरझरी लेकर अपना मोबाइल मेज़ पर रख रही थी और हाशिम मुस्कुरा के इसे देख रहा था। कोने में एक ऊंची मेज़ पर वो बड़ा सा एक्वेरियम मसनूई रोशनियों में चमकता दमकता दिखाई दे रहा था। खूबसूरत रंग बिरंगी मछलियाँ अंदर तैर रही थीं, खेल रही थीं और डुबकियाँ लगा रही थीं। अब कुछ भी नहीं। अब इसने तुमसे बात नहीं करनी और अपनी तैयारी मुकम्मल रखनी है। अब जो कहना है अदालत में कहना। वो टेक लगा के बैठा था और कोट पीछे स्टैंड पे लटका रखा था। बने हुए बाल, खुशबू में बसा वजूद मुकम्मल तरोताज़ा और हशाश बशाश दिख रहा था। शेरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से होने वाले माली नुकसान का शाइबा तक चेहरे पे नहीं था। तैयारी तो आपने मुझे करवा दी है। 21 मई को सादी यूसुफ इधर नहीं आया था और इससे पहले जो मैंने इसको कॉल्स की थी वो भी ज़ाती वजह से की थी। वो पुरएतमाद थी। मैंने तुम्हें एग्जामिनेशन इन चीफ की मशक कराई है। इसके बाद क्रॉस जरा होगी। वो क्रॉस के ज़रिए तुम्हें झूठा साबित करने की कोशिश करेगी। वो इसे समझा रहा था। और मैं क्या करूँगी? फिर सारे बेवकूफ़ वकील वो होते हैं जो समझते हैं कि क्रॉस के दौरान इनका गवाह मुखालिफ वकील को हरा देगा और इसे खुद को झूठा साबित करने ही ना देगा। मगर ऐसा नहीं होता। हराने वाली बातें डायरेक्ट एग्जामिनेशन में कहनी होती हैं। क्रॉस में सिर्फ सर्वाइव करना होता है, दिफा करना होता है, कम से कम नुकसान करना होता है अपना। और मैं इसके सवालों का मुकाबला कैसे करूंगी? इसकी आवाज़ में फिक्रमंदी दर आई। वो हल्का सा मुस्कुराया। और अच्छा वकील वो होता है जो अपना केस तो तैयार करे मगर साथ में मुखालिफ का केस भी तैयार करे। कभी कभी मैं अपने मुखालिफ के लिए जितने अच्छे दलाइल और नुक्ते ढूंढ कर लिखता हूँ कोर्ट रूम में वो इतने अच्छे नुक्ते पेश नहीं करते। खैर, अब मैं जुमर की तरफ से पूछे जाने वाले सवालात बताता हूँ तुम्हें। वो अब मेज़ के कोने पे आ बैठा था और सामने बैठी तवज्जो से सुनती हलीमा से कह रहा था। मिस हलीमा, क्या ये दुरुस्त है कि आपने इस तारीख को इस वक्त सादी यूसुफ को कॉल की थी? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप पिछले कई साल से इस फर्म में मुलाजमत कर रही हैं और हमेशा अपने मालिक का साथ देती आई हैं और अब भी इसके लिए झूठ बोल रही हैं? ऐसे सवालात पे मैं इतराज़ करूंगा तो वो टोन बदल के यही सवाल मुख्तलिफ अंदाज में पूछेगी। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपने हाशिम कारदार की कंपनी से कर्जा ले रखा है जो किस्तों में अदा करना है और आप इनके एहसान तले दबी हुई हैं? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आप रात देर तक ऑफिस में काम करती हैं और आपके अपने बॉस से काफ़ी फ्रैंकनेस है? क्या ये दुरुस्त नहीं है कि आपके अपने बॉस से ताल्लुकात है? क्या वो इस तरह का इल्ज़ाम भी लगा सकती है? इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अदालत में यही कुछ होता है। इसे तुम्हें झूठा साबित करना है, इसलिए वो सख्त से सख्त ज़बान इस्तेमाल करेगी, तल्ख अंदाज अपनाएगी, तेज़ तेज़ सवालों की बुछाड़ करके तुम्हें कंफ्यूज करेगी। इसलिए अब मैं तुम्हें इन सवालों के जवाबात की मशक करवाने लगा हूँ। ओके। वो इसे नरमी से समझा रहा था। श्योर सर। हलीमा ज़रा ठहरी, फिर आंखें उठा के इसकी आंखों में देखा। सर, एक बात पूछूं? यही कि मैंने और शेरू ने ये सब वाकई किया है या नहीं? हलीमा ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, मैंने ये किया है और मुझे 10 बार मौका मिले तो मैं 10 बार ये करूँगा। अब हम प्रेप कर लें। हलीमा की रीढ़ की हड्डी में सद लहर दौड़ गई। वो झट इस बात में सर हिला के यस सर बोली थी। वो अब कागज़ उठा के सवालात फिर दोहराने लगा। चेहरा सपाट और मुतमईन था।
واپس فورلی ایور آفٹر کی بلائی منزل پہ آؤ تو زمر اسی انداز میں بیٹھی نوٹ پیڈ پہ سوالات لکھتی جا رہی تھی۔ سامنے کھڑے جنید نے بے چینی سے پوچھا، ان کی سیکرٹری تو ملنے پہ راضی ہی نہیں ہوئی، اب آپ اس کا بیان اپنے حق میں کیسے کروائیں گی؟ مجھے اجرا کے دوران گواہ کو سوالات سے مار دینے کا فن آتا ہے جنید، آپ اپنا کام کیجیے۔ وہ اب بھی سر جھکائے لکھے جا رہی تھی۔ قتل سے 3 دن قبل قصرِ کاردار کا سبزہ زار اس شام برقی کمکموں اور روشنیوں سے منور تھا۔ اونچے درختوں کے گرد روشنیاں لپیٹ کر ان کو خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مرکزی سٹیج پر فنڈ ریزنگ تقریب کے بعد اب گلوکار اپنے ساتھیوں سمیت نیچے بیٹھا غزل گا رہا تھا۔ ایسے میں جواہرات یہاں سے وہاں ٹہلتی مسکرا مسکرا کے مہمانوں سے چند پل ٹھہر کے گپ شپ کر رہی تھی۔ سیاہ جھلملاتی ساڑی اور نگینوں سے مزین وہ بے حد تر و تازہ خوبصورت دکھ رہی تھی، اور اس اچھے موڈ کو برقرار رکھنے کے لیے وہ قریب ٹہلتے دونوں گارڈز کو دیکھنے سے خود کو باز رکھے ہوئے تھی۔ محفل موسیقی ابھی جاری و ساری تھی جب جواہرات برآمدے کے ذریعے عبور کر کے اندر جاتی دکھائی دی، جیسے کوئی بھولی چیز اٹھانے جا رہی ہو۔ لاؤنج کا دروازہ کھول کے اندر قدم رکھا ہی تھا کہ ٹھٹک گئی۔ وہاں چند ہی لوگ تھے جو یا تو موبائل میں مصروف تھے یا صوفوں پہ نیم دراز تھے، ٹی وی دیکھ رہے تھے، مگر دیوار کے سامنے کھڑی عورت کو دیکھ کر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ قدم ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے اس کو نہیں بلایا تھا تو پھر؟ وہ سفید چادر سر پہ جمائے اس کی طرف پشت کیے کھڑی دیوار پہ نصب فوٹو فریم دیکھ رہی تھی۔ فریمز ڈیجیٹل تھے، ان کے اندر تصاویر ہیری پوٹر کی دنیا کی طرح چل پھر رہی تھی۔ چند چند سیکنڈز کے ویڈیو کلپس اور پھر سلائیڈ شو۔ 10 منٹ کھڑے ہو کر دیکھو تو ہاشم اور شیرو کی ساری زندگی کی تصویری کہانی سامنے آ جاتی تھی۔ صاحبزادی صاحبہ بھی وہی دیکھ رہی تھی۔ آہٹ پہ پلٹی، گوری رنگت اور گہری آنکھیں، مسکرا کے جواہرات کو دیکھا۔ جواہرات سست روی سے قریب آئی۔ خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، اگر آنا چاہتی تھی تو مجھے کہلوا دیتی، میں دعوت نامہ بھیجتی، جبری مسکراہٹ کے ساتھ کہتی۔ وہ اس کے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ چادر والی عورت ذرا سے مسکرائی۔ لوگ اب مجھے خوشی سے دعوتوں پہ نہیں بلاتے جواہرات، جب سے تمہارے اس پالتو نے میری زندگی کی جھوٹی کہانیاں زبان زد عام کی ہیں، لوگ مجھے پسند نہیں کرتے۔ میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں، جواہرات حیرت سے بولی تھی۔ تمہیں نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ کے اس اسکینڈل سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عورت نے گہری نظر اس پہ ڈالی، پھر ٹھنڈی سانس بھر کے مڑ گئی اور گردن ذرا اٹھا کے اوپر تک پھیلے فوٹو فریمز کو دیکھنے لگی۔ تمہارے دونوں بیٹے کتنے خوبصورت ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک دنیا تم پہ رشک کرتی تھی، حسد کرتی تھی، مگر پھر اسی دنیا نے دیکھا کہ تمہارے بیٹے نے تمہیں کاروبار سے بے دخل کر دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ تلملا کر بولی، مگر عورت بولے جا رہی تھی، اور جب عدالت میں ایک چھوٹی سی لڑکی تمہاری عزت کا تماشا بنا کے چلی گئی تو مائک تمہارے چہرے کے آگے کرتے رپورٹرز کے سامنے تمہارا کوئی بیٹا ڈھال نہیں بنا۔ بہت ہو گیا، آپ یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ دبا دبا سا گرائی تھی۔ ٹھہرنے آئی بھی نہیں تھی میں۔ وہ اب پوری طرح اس طرف گھومی اور جواہرات کی سلگتی آنکھوں میں جھانکا۔ صرف یہ بتانے آئی تھی کہ مجھے اسی وقت کا انتظار تھا، کہ کبھی لگتا تھا اس کو آنے میں برسوں لگیں گے، مگر یوسف کا شکریہ، یہ تو جلد آ گیا۔ گیٹ آؤٹ۔ وہ لال بھبکا چہرہ لیے دروازے کی طرف بازو لمبا کر کے بولی۔ جواہرات سفید چادر والی عورت 2 قدم قریب آئی اور تعصب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج کل تمہاری تباہی میں سب اپنا اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ تمہارے بیٹے یوسفز، ہارون، عبید، سب سیر ہو کر اپنا حصہ ڈال لیں، تب بھی میرا حصہ پورا نہیں ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں دیکھ کے بس اتنا کہنا تھا کہ آخری حصہ میں ڈالوں گی اور تم اسے یاد رکھو گی۔ پھر وہ اس کے ساتھ سے نکل کے چلی گئی اور جواہرات غصے اور بے بسی سے کانپتی کھڑی رہ گئی۔ باہر سے اونچے سروں میں بجتی موسیقی کی آوازیں ہنوز سنائی دے رہی تھی۔ لاؤنج کے مہمانوں کو یہی چھوڑ کے بغلی راہداری میں آگے آؤ تو سامنے زینے تھے جو نیچے جاتے تھے، ان کو پھلانگ کے اترتے جاؤ تو آگے ایک طویل راہداری تھی۔ دونوں اطراف میں کھلے دروازے تھے جو ملازموں کے کمروں میں کھلتے تھے۔ مزید آگے آؤ تو آخر میں کچن تھا۔ قصر کی پشت پہ سبزہ زار نشیب میں تھا، اس لیے گو کہ کچن بیسمنٹ میں بنا لگتا تھا، مگر اس کی پچھلی طرف سبزہ زار میں ہی کھلتی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے سے اندر جھانکو تو وہاں ملازم نہیں تھے، صرف 2 نفوس موجود تھے۔ ایک ہاشم جو کاؤنٹر کے پیچھے کھڑا تھا اور بلینڈر کے جگ میں کٹے ہوئے پھل کین سے نکال کر انڈیل رہا تھا، شرٹ کے آستین پیچھے کو موڑ رکھے تھے اور کوٹ سامنے کرسی کی پشت پہ ڈال رکھا تھا، اور دوسری آبدار جو کاؤنٹر کے اس طرف اونچے سٹول پہ بیٹھی اسے سکون سے دیکھ رہی تھی۔ نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف۔ عادتاً وہ کان میں لٹکتے آویزے کو 2 انگلیوں سے مسل بھی رہی تھی۔ آویزے سبز تھے، اس کے لباس اور آنکھوں کی طرح، اور سرخ رومال ماتھے سے اوپر بندھا تھا۔
نظریں ہاشم کی پشت پہ جمی تھی۔ میں چاہتا تھا ہم ڈنر کریں، مگر تم اسی پارٹی میں ڈنر ایڈجسٹ کرنا چاہتی ہو تو میں یہی کر سکتا ہوں۔ وہ اب بلینڈر کا ڈھکن بند کر کے اس پہ ہاتھ رکھ کے بٹن آن کر رہا تھا۔ یکدم زوں کی آواز آئی تو آبدار کچھ کہتے کہتے رکی، پھر بلینڈر کا رکا تو وہ بولی، مجھے نہیں پتا تھا گریم ریپر اتنا ماہر بارٹینڈر بھی ہے۔ ہاشم دھیرے سے ہنسا، زخمی سی ہنسی، سر جھکائے وہ ابھی تک بلینڈر کے ساتھ لگا تھا۔ زیادہ نہیں مگر تھوڑا بہت آتا ہے، اب تو لگتا ہے کہ جو سیکھا تھا وہ بھی بھول گیا۔ آواز میں آنچ تھی۔ تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ آبی کی آواز ذرا مدھم ہوئی، نظریں سامنے کھڑے ہاشم پہ جمی تھی۔ وہ چوکنی تھی مگر خوفزدہ نہیں تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو مجھے ایک بری عادت پڑ گئی تھی۔ وہ اب اوپر سے بنے سٹینڈ میں الٹے لٹکتے گلاس نکال کے کاؤنٹر پہ رکھ رہا تھا۔ نظریں آبی کی بجائے اپنے کام پہ تھیں۔ مجھے جب کوئی کھلونا پسند آتا، کوئی کتاب اچھی لگتی، میں اسے لینے کی ضد کرتا، روتا جھگڑتا، بس کسی طرح وہ مجھے مل جائے۔ ڈیڈ کو یہ بات سخت ناپسند تھی۔ کچھ عرصہ انہوں نے برداشت کیا، پھر ایک دن انہوں نے مجھ سے میری ساری جمع کی ہوئی کوائن کلیکشن لے لی۔ اب وہ گردن جھکائے جگ سے گلاسوں میں رس اڈیل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ محبوب شے کو چھین کر لینے یا چرانے سے چیز تو مل جائے گی، مگر محبت ختم ہو جائے گی۔ جن سے محبت ہوتی ہے ان کو مجبور نہیں کیا جاتا، ان کو ارن کیا جاتا ہے۔ انہوں نے وہ البم کہیں چھپا دیا تھا۔ مجھے چند پہیلیاں بتائیں، یاد نہیں کیا تھیں، مگر پھر میں نے اس کو خود ڈھونڈا۔ شاید کسی دوست کو دے آئے تھے۔ میں نے اس آدمی کو کنونس کیا کہ وہ مجھے وہ البم دے دے، شائستگی سے، نرمی سے، دلیل سے، اور وہ مجھے مل گئی۔ شیرو میں ڈیڈ کبھی یہ عادت نہیں ڈال سکے، مجھ سے کبھی نکال نہیں سکے۔ اب مجھے فتح کو محنت کر کے حاصل کرنا اچھا لگتا ہے ریڈ، یہی وجہ ہے کہ چاہوں تو سعدی یوسف کے سارے خاندان کو ایک بم بلاسٹ میں ختم کر دوں، مگر نہیں، مجھے اپنے بھائی اور اپنے خاندان کے حق میں فیصلہ حاصل نہیں کرنا بلکہ جیت کے آنا ہے۔ آبدار کے چہرے کے کئی رنگ بدلے ہیں۔ بالی کو مسلتے ہاتھ میں تیزی آ گئی۔ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے اور تمہارے راستے الگ ہیں۔ ابھی نہیں۔ اس نے ایک گلاس آبی کے سامنے رکھا اور دوسرا اپنے سامنے، پھر بیٹھا نہیں، ہتھیلیاں کاؤنٹر پر رکھے وہ اسے نرم سے زخمی پن سے دیکھے گیا۔ ابھی تمہارے پاس چند دن ہیں، اس کے بعد تم جو بھی فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہوگا۔ تم نے جو اس روز مجھے ٹیکسٹ بھیجے تھے، ان کا کیا مطلب تھا؟ اس نے جی کڑا کے پوچھا۔ ہاشم اسی طرح اس کی آنکھوں میں جھانکے گیا۔ مطلب تو صاف ظاہر تھا، میں نے تمہاری اور فارس کی ایک تصویر دکھا کے پوچھا تھا کہ کیا یہ سچ ہے؟ تم نے جواب نہیں دیا تو میں نے وہ 2 تصویریں بھیج کر یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ وہ 2 تصویریں زرتاشہ اور زمر کی تھیں۔ زمر کی کیوں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ پرس میں رکھے اس کے فون کی اس چیٹ میں اس نے کیا یہ سچ ہے والا پیغام اور زرتاشہ اور زمر کی تصویر مٹا دی تھی۔ صرف وہ اپنی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا والا پیغام اور اپنی اور فارس کی تصویر رہنے دی تھی۔ اسی طرح اس نے وہ چیٹ فارس کو دکھائی تھی۔ تم جلد جان جاؤ گی، میں نے کہا نا مجھے ایسے کھیل پسند ہیں۔ کیا تم نے فارس کو بتایا؟ گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے مسکرا کے پوچھا، یہی کہ تم نے زمر کو دھمکی دی ہے؟ ہاں بتایا تھا، وہ بے نیازی سے کہہ کر اپنے گلاس سے گھونٹ بھرنے لگی۔ دل زور سے دھڑکا۔ گڈ۔ ہاشم مسکرایا۔ زخم مسکراہٹ۔ وہ مشہور ہو چکے ہیں، تم ان میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہاشم، وہ اسی بے نیازی سے بولی تھی۔ میں ہمیشہ سے ایسے ہی ہوں۔ اس نے شانے اچکائے اور گلاس اٹھا لیا۔ مجھے کیوں بلایا؟ اس نے پھر پوچھا۔ یہ بتانے کے لیے کہ میں تمہیں حاصل نہیں کرنا چاہتا، میں جیتنا چاہتا ہوں، اس کی اصلیت دکھانا چاہتا ہوں، اور ہتھیلیاں کاؤنٹر پہ رکھے اس کی طرف جھکا اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، اور تمہاری اصلیت سے بھی واقف ہوں۔ آبدار کی رنگت سفید پڑنے لگی۔ ہاشم پہ جمی نظریں ساخت ہو گئی۔ تم نے میرے مقابلے میں فارس کا ساتھ دیا، سعدی کو زہریلی سرنج دی، اس کی فرار میں مدد کی، فارس کو اپنے ساتھ لے کر گئی۔ تم نے ہر قدم پہ مجھ سے جھوٹ بولا اور میں ہر قدم پہ تم پہ اعتبار کرتا رہا۔ آبدار کی گردن پہ تھوک نگلنے سے گلٹی ابھر کے معدوم ہوتی دکھائی دی۔ کیوں کیا تم نے یہ آبی؟ وہ دکھ سے پوچھ رہا تھا۔ اس کو مجھ سے اوپر کیوں رکھ دیا؟ میں صرف ایڈونچر چاہ رہی تھی۔ وہ ذرا سا ہکلائی۔ تو پھر اب میرا ایڈونچر بھی دیکھنا۔ مجھے نقصان دو گے کیا؟ تمہیں؟ کبھی نہیں، مگر اسے کہنا کہ وہ اپنے خاندان کی عورتوں کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ چبا چبا کے ایک ایک لفظ ادا کیا، پھر سیدھا ہوا، کاؤنٹر کے پیچھے سے نکلا، کوٹ اٹھایا، باہر چلا گیا۔ اس کا گلاس انچھوا بھرا ہوا میز پر رکھا تھا۔ آبدار ابھی تک ٹھنڈے گلاس کو پکڑے ہوئے بیٹھی تھی۔ مشروب کی ٹھنڈک نے اس کی ہڈیوں کو اندر تک جما دیا تھا۔ رات اس اپارٹمنٹ بلڈنگ پہ پر پھیلائے اس کے سارے بھید ڈھانکے ہوئے تھی۔ اپارٹمنٹ کے اندر نیم اندھیرا سا تھا۔ اوپن کچن کی بتی جل رہی تھی یا پھر احمد کے کمرے کا نائٹ بلب۔ وہ بیڈ پہ لمبا لیٹا موبائل دونوں ہاتھوں میں لیے ٹھک ٹھک ٹائپ کیے جا رہا تھا، ساتھ میں جمائی روکنے کو منہ پہ ہاتھ بھی رکھتا۔ یہ تو طے تھا کہ نیند تب آنی تھی جب بیٹری ختم ہو جاتی،
سو وہ بنا کسی فکر کے لگا ہوا تھا، فیس بک پہ مختلف لوگوں کی زندگیوں میں جھانکتا، وہ صفحہ نیچے کرتا جا رہا تھا جب باہر آہٹ سی محسوس ہوئی۔ پہلے وہ چونکا، پھر کسی خیال کے تحت گہری سانس بھری اور تیزی سے بستر سے اترا۔ شریف لوگوں میں کوئی تمیز تہذیب ہوتی ہے فارس غازی، چاہے آپ کا بیسٹ فرینڈ بھی ہو تو اس کے گھر یوں بنا پوچھے نہیں داخل ہو جاتے۔ سلیپر پہنتے ہوئے وہ زور سے چلایا تھا، پھر دروازہ کھولا اور باہر نکلا۔ میرے گھر کے باہر لگی گھنٹی شکل دیکھنے کے لیے نہیں لگی، اس پہ انگلی رکھ کے اسے بجایا جاتا ہے غازی۔ آخر کب سیکھیں گے آپ؟ کیا تیسری دفعہ جیل جانے کے بعد؟ غصے سے بولتا ہوا لاؤنج میں آیا اور بتی جلائی۔ لاؤنج سنسان پڑا تھا، کچن کی بتی انوس جل رہی تھی، مرکزی دروازہ آدھا کھلا تھا۔ احمد قدرے چوکنا سا آگے آیا، احتیاط سے دروازہ پورا کھولا۔ باہر لوبی خالی تھی، سنسان ویران۔ اسے نئے سرے سے غصہ آیا۔ کیا تلاشی لینے آئے ہو غازی؟ بیزاری سے زور سے دروازہ بند کر کے لاک کیا اور جیسے ہی واپس مڑا، کوئی نوکیلی سی شے اس کی گردن میں گھستی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ لڑکھڑا کے پیچھے ہٹا۔ اثر تیز تھا، فوری تھا، بصارت دھندلاتی گئی، مگر اتنا نظر آیا کہ سامنے دو ہٹے کٹے آدمی کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بریٹا پستول تھے۔ احمد پوری قوت لگا کے مڑا اور دروازے کی طرف بھاگا۔ 2 قدم بعد ہی سے ٹھوکر لگی اور وہ اوندے منہ فرش پہ آن گرا۔ اٹھنے کی کوشش کی مگر اس کا جسم سن ہوتا جا رہا تھا، بصارت دھندلی ہو رہی تھی اور وہ ذہن اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ قتل سے 2 دن قبل پارکنگ ایریا عمارت کی بیسمنٹ میں بنا تھا اور دوپہر کے باوجود اندھیرا تھا۔ گو کہ مدھم سفید بتیاں روشن تھیں مگر عجب ہولناکی سی چھائی تھی۔ ایسے میں ایک ادھیڑ عمر آدمی سامنے سے چل کر آتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے بوٹس کی دھمک سناٹے کو چیر رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتا وہ قطار میں کھڑی گاڑیوں تک آیا اور جیب سے چابی نکالتے ایک سفید کار کے قریب رکا۔ تبھی اس کے پیچھے آہٹ سی ہوئی، قدموں کی چاپ، جیسے کوئی کسی ستون کی اوٹ سے نکلا ہو۔ ریموٹ کا بٹن دبا کر کار کو ان لاک کرتے اس نے مڑ کے یوں ہی دیکھا تو ٹھہر گیا۔ ستون کے ساتھ کھڑا نوجوان جیبوں میں ہاتھ ڈالے فرصت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مدھم اندھیرے، مدھم روشنی کے ملے جلے ماحول کے باعث ادھیڑ عمر آدمی نے آنکھیں سکوڑ کے دیکھا۔ وہ چہرہ شناسا لگتا تھا مگر کون؟ جب میں ٹین ایج میں تھا تو میں نے ایک ریسرچ پڑھی تھی، اس کے مطابق بچہ اپنی پیدائش سے لے کے پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، اسے رنگ نظر نہیں آتے۔ بائی دا وے میں سعدی یوسف ہوں اور آپ ایئرپورٹ سیکیورٹی میں موجود وہ آپریٹر ہیں جن کو کل صبح عدالت سمن جاری کرے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قصہ سناتے رک کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس نے اپنا تعارف کرایا اور پھر بات جاری رکھی۔ چند سائنسدانوں کی ایک تحقیق کے مطابق انسان پہلے 6 ماہ تک بلیک اینڈ وائٹ دیکھتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں کہ ہم ایک عمر تک بلیک اینڈ وائٹ ہی دیکھتے رہتے ہیں، بچپن میں اور پھر ٹین ایج میں ہر انسان بلیک اینڈ وائٹ لگتا ہے ہمیں۔ نیک لوگ، گناہ گار لوگ، ہم اگر کسی ایکٹر، اسکالر یا سیاستدان سے محبت کرنے لگیں تو اس کو ایسا سفید مجسمہ بنا دیتے ہیں کہ اس میں خامی نظر نہیں آتی، اور جب خامی دیکھ لیں تو اسے دیکھنا بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن مسعود صاحب، جب ہم میں سے اکثر لوگ میری عمر کو پہنچتے ہیں تو جان پاتے ہیں کہ یہاں نہ کوئی سفید ہے نہ سیاہ، سب سرمئی ہے، کوئی گہرا سرمئی، کوئی ہلکا سرمئی، کوئی مٹیالہ، کوئی کم گدلا، مگر بے داغ کوئی نہیں ہے۔ مسعود ادھیڑ بن میں کھڑا یکٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ چابی ہاتھ میں تھی اور نظریں اس پر ٹکی تھیں۔ سعدی بولتے بولتے قریب آنے لگا۔ قدموں کی چاپ نے پھر سے خاموشی کو چیرا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری چوائسز ہمیں ڈیفائن کرتی ہیں، وہ انتخاب جو ہم کرتے ہیں وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کون ہیں، ہم ہلکے سرمئی ہیں یا گہرے سرمئی۔ اس کا فیصلہ وہ کام کرتے ہیں جو ہم نے کیے ہوتے ہیں، مگر نہیں۔ وہ اب اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور نفی میں سر ہلا کے اس کی آنکھوں میں جھانک کے کہہ رہا تھا، میں نے 2 انسانوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا ہے۔ میرے مد مقابل جو شخص ہے، اس نے میرے خاندان کے 2 انسانوں کو قتل کروایا ہے۔ یہ وہ انتخاب ہے جو ہم دونوں نے کیے۔ کیا یہ ہمیں ڈیفائن کر سکتے ہیں، ہمیں ڈسکرائب کر سکتے ہیں؟ سنجیدگی سے ٹھہر ٹھہر کے وہ بولتا رکا نہیں، کیونکہ ہمارا خیال ہے ہمارے اچھے یا برے ہونے کا تعین ہمارے چنے گئے راستے نہیں کرتے، بلکہ وہ راستے کرتے ہیں جو ہم نے نہیں چنے ہوتے، وہ فیصلے، وہ انتخاب کرتے ہیں جو ہم نے میسر ہونے کے باوجود نہیں لیے ہوتے۔ ہاشم کاردان نے 2 انسانوں کو قتل کرنے کا انتخاب کیا، مگر اس کے پاس 2 دوسرے راستے بھی تھے۔ نیب میں کیس لڑتا اور خود کو بری کروا لیتا، یا پھر اگر فیصلہ اپنے خلاف آتا تو پلی بارگین کر لیتا، پیسے واپس کرتا اور رہائی مل جاتی، یا پھر وارث غازی پہ چند الزامات لگوا کے اس کو جاب سے نکلوا دیتا، یا پھر دہشت گردوں کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاتا اور اس کو فوج خود پروٹیکشن دیتی۔
یہ وہ راستے تھے جو اس نے نہیں چنے، اس نے قتل کا راستہ چنا، مگر جب میں نے 2 قتل کیے تو میرے پاس دوسرا راستہ یہی تھا کہ خود کو مرنے دوں۔ میں نے اپنی جان بچائی، سروائیول کو چنا، ان دونوں آدمیوں کو قتل کر دینے کو چنا بنسبت ہلاکت کے دوسرے راستے کے۔ آپ مجھے اور ہاشم کو ایک ہی ترازو میں نہیں تول سکتے، کیونکہ اس کے پاس آپشنز تھے، میرے پاس نہیں تھے، اس لیے میں یہاں آپ کو کچھ کہنے آیا ہوں۔ آدمی نے شانے اچکائے، جیسے ناسمجھی سے پوچھا ہو۔ کیا؟ اس کی چابی ابھی تک ہاتھ میں تھی اور ہاتھ بیچ ہوا میں لٹکا ہوا تھا۔ عین ممکن ہے کہ اگلی پیشی پہ آپ کو پیش ہونا ہو۔ درمیان میں جتنے دن آئیں گے ان میں ہاشم کاردار آپ کو اپروچ کر کے آپ کو خریدنا چاہے گا، وہ آپ کو بہت سے راستے دکھائے گا، چناؤ کے لیے بہت سے انتخاب۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی فیصلہ کریں اور جو فیصلہ آپ نہیں کریں گے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے کردار کا تعین کرے گا۔ آپ کیسے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کیسے مسلمان رہنا چاہتے ہیں اور آپ کیسے پاکستانی بن کر دکھانا چاہتے ہیں، اس سب کا فیصلہ آپ کا وہ انتخاب کرے گا جو آپ نہیں لیں گے۔ ساری زندگی مسعود صاحب وہ آپ کو ہنٹ کرے گا، کبھی پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کورٹ میں آئیے گا تو سچ بولیے گا۔ اگر آج جھوٹ بول دیا نا تو ساری زندگی آپ خود بھی اپنے کسی سچ پہ اعتبار نہیں کر سکیں گے۔ جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پہ خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کے بھول جاتے ہیں اور بھول کے کہہ جاتے ہیں۔ پھر وہ خاموش ہوا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا۔ اس آدمی نے سر جھٹکا اور اپنی کار کی طرف مڑ گیا۔ دروازے کو ہینڈل سے باہر کھینچتے اس نے پھر سے مڑ کے دیکھا۔ پارکنگ ایریا سنسان پڑا تھا، ستون نیم اندھیر نظر آ رہے تھے، اب وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ کچہری کی راہداری میں وہی دانتے کی جہنم جیسا رش، شور، افراتفری کا عالم تھا۔ ایسے میں کمرہ عدالت کے دروازے کے باہر کھڑا سعدی شہزاد کو سمجھانے کے لیے قدرے اونچی آواز میں بول رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ تم نے اپنی امی کو سپورٹ کیا ہے اور وہ گواہی دے رہی ہیں۔ انداز میں تشکر تھا۔ بیساکھی تھامے کھڑا لڑکا سر کو بار بار ہلاتے ہوئے کہنے لگا، صحیح صحیح، اب اندر چلتے ہیں۔ سعدی نے اس کو اشارہ کیا، پھر یکے بعد دیگرے وہ دونوں آہستہ سے کمرے میں داخل ہوئے۔ وہاں کسی کلاس روم کی طرح خاموشی چھائی تھی۔ جج صاحب خاموشی سے کٹہرے میں کھڑی خاتون کو دیکھ رہے تھے جس نے سر پہ دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا اور وہ سامنے کھڑی زمر کے سوالوں کا جواب دے رہی تھی۔ اس کے نقوش اپاہج لڑکے کی مانند بنگالی سے تھے اور رنگت گہری سانولی۔ سعدی اس کو لیے پچھلی کرسی پہ آ بیٹھا۔ آج فارس نہیں آیا تھا، البتہ سعدی نے گردن موڑ کے دیکھا۔ قریب میں چشمے والا آدمی خاموشی سے بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کے عجیب سی الجھن ہوتی تھی۔ مسز عصمت، آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ نے آپریٹر مسعود عالم کو یہ کہتے سنا تھا؟ زمر پوچھ رہی تھی۔ جی، مجھے پورا یقین ہے کہ میں نے یہی الفاظ سنے تھے جو میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔ آج جب آپ لوگ CCTV فوٹیج دیکھنے آئے تھے تو آپ کے جانے کے بعد وہ اپنے ایک کولیگ سے کہہ رہے تھے کہ فکر کی کوئی بات نہیں، انہوں نے کاردارز کے لڑکے کی فوٹیج ہینڈل کر لی تھی پہلے ہی، اور ہینڈل کرنے سے ان کی مراد ڈیلیٹ کرنا تھا۔ آبجیکشن، گواہ سے رائے مانگی جا رہی ہے، وہ پیچھے سے اکتا کے بولا تھا۔ زمر امپریشن بنا چکی تھی۔ میں سوال واپس لیتی ہوں کہہ کر واپس مڑ گئی۔ ہاشم فوراً سے تاثرات بدل کے مسکراتا ہوا اٹھا، کوٹ کا بٹن بند کیا اور کٹہرے کے سامنے آیا۔ مسز عصمت مسکرا کے اس کو مخاطب کیا، کیا آپ نے مسعود عالم صاحب کو مجھ سے یا میرے خاندان کے کسی فرد سے بات کرتے سنا؟ نہیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ کیا آپ نے ان کو نوشیروان کاردار کا نام لیتے سنا؟ نہیں، مگر انہوں نے کاردارز کا لڑکا کہا تھا۔ اور ہاشم نے جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکالا اور اس کے سامنے کیا۔ اس پہ گورنر اسٹیٹ بینک شاہد کاردار کے دستخط موجود ہیں۔ کیا آپ کو کبھی یہ خیال آیا کہ ہم اس ملک کے واحد کاردار نہیں ہیں؟ مجھے معلوم ہے، لیکن انہوں نے یہ بات ان کے زمر کی طرف اشارہ کیا جانے کے بعد کی تھی، اور اس بات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ نوٹ واپس جیب میں رکھتے ہوئے بولا، 3 ماہ شاید۔ اور ان 3 ماہ میں آپ نے کبھی مسعود صاحب کی شکایت اوپر کی؟ میں نے کی تھی، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ آف کورس آپ نے کی تھی۔ وہ مڑا اور اپنی میز سے چند کاغذ اٹھائے۔ جب واپس عصمت بی بی کی طرف گھوما تو لبوں پہ مسکراہٹ تھی۔ اور اس سے پہلے آپ ڈپارٹمنٹ میں 3 مختلف لوگوں کی شکایت کر چکی ہیں اور ان میں سے ایک کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ نام یاد ہے آپ کو ان کا؟ آبجیکشن یور آنر، مسز عصمت کے ریکارڈ کا گواہی سے کیا تعلق؟ اوور رولڈ، جواب دیجیے۔ جج صاحب نے گویا ناک سے مکھی اڑائی۔ طارق محمود، عصمت کی آواز پست تھی۔ جی بالکل، طارق محمود صاحب، جن کے خلاف آپ نے ہراسمنٹ ایٹ ورک پلیس کی شکایت کی تھی اور ان کو معطل کر دیا گیا تھا۔ اوہ واو، اور ان کی سیٹ کا چارج آپ سنبھالتی ہیں نا آج کل؟ آبجیکشن یور آنر، زمر بیزاری سے کھڑی ہوئی۔ کاردار صاحب گواہ کی کردار کشی کر رہے ہیں۔ اوور رولڈ مسز زمر، عدالت کو ان کا جواب سننے دیجیے۔ جی بولیے۔ جج صاحب نے خشک لہجے میں خاتون گواہ کو اشارہ کیا۔ جی، ان کا چارج میں سنبھالتی ہوں، مگر انہوں نے واقعی ہراسمنٹ کی تھی اور دوسرے پولیس گواہ ہیں
مگر ہاشم اس کے ساتھ ہی جج صاحب کی طرف رخ کر کے کہنے لگے، یور آنر، یہ صرف ایک سنی سنائی بات ہے۔ ایک ایسی خاتون جس کا کام ہی دوسرے کولیگز کی ٹانگ کھینچنا ہے، ان کے بیان پہ عدالت ایئرپورٹ سیکیورٹی کے کنٹرول روم آپریٹر کو سمن نہیں جاری کر سکتی۔ خاتون ان کی جگہ لینے کے لیے جھوٹ بول رہی ہیں۔ یور آنر، اگر یہ ہراس کا کیس ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں اس آفیسر کو کورٹ میں پیش کرنا پڑے گا، ورنہ کاردر صاحب کا یہ الزام ہم کیسے رد کر سکیں گے؟ بس بس۔ ان دونوں کے ایک ساتھ بول اٹھنے کے باعث جج صاحب نے ہاتھ اٹھا کے ان کو خاموش رہنے کا کہا اور پھر ہاشم کو دیکھا۔ بات تو ان کی سننی پڑے گی، اگر انہوں نے فوٹیج کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کی تو ان کو کورٹ میں آ کر اپنی صفائی دینی پڑے گی۔ اس لیے اگلی پیشی پہ وہ اب حکم جاری کر رہے تھے۔ کٹہرے میں کھڑی عورت مغموم نظر آتی تو اس کا اپاہج بیٹا حیران پریشان سا سعدی کو دیکھ رہا تھا۔ میری امی جھوٹ نہیں بولتی کبھی، وہ کسی جاب لینے کے لیے تو ایسا نہیں کر رہی، سب کو پتہ ہے۔ سعدی نے اداسی سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے تسلی دی۔ مگر یہ زیادتی ہے، یہ انصاف کی عدالتیں نہیں ہیں میرے دوست، یہ قانون کی عدالتیں ہیں۔ سر جھٹک کے وہ قریب بیٹھے چشمے والے آدمی کو دیکھنے لگا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر فوراً سے رخ پھیر گیا اور سر جھکا کے اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھنے لگا۔ سعدی نے گھڑی دیکھی اور سوچا کہ اگر فاض یہاں ہوتا تو کیا کہتا، مگر وہ تھا کہاں۔